بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 24 رمضان المبارک منگل کا بڑا دن ہے۔ آج کا دن بڑی ہی قبولیت والا دن ہے، آج کا دن بڑی ہی فضیلت والا دن ہے، کیونکہ آج کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ طاق رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب ماہ رمضان المبارک میں کسی دن کے گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ طاق رات ہو تو اس دن کی خصوصیت، اس دن کی فضیلت اور اس دن کی برکت بڑھ جاتی ہے۔ وہ دن بڑی ہی قبولیت والا دن بن جاتا ہے جس دن کے گزرنے کے بعد جو رات ہو وہ طاق رات ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو۔ آج اللہ والوں کا آزمودہ روحانی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ یہ عمل بہت خاص ہے۔ ناظرین محترم، جب کوئی خاص عمل کسی خاص موقع پہ کیا جاتا ہے تو اس کی تاثیر، اس کی قبولیت اور اس عمل کی برکت بڑھ جاتی ہے۔ آج کا روحانی عمل اتنا آزمودہ ہے کہ آپ جو بھی اللہ سے مانگو گے اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے۔ آپ اللہ کو اگر راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو آج دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کے اس خاص عمل کو ایک بار آج شرطیہ آزما کر دیکھ لو۔ میرا اللہ پاک آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا کہ جہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوگی، جہاں دنیا کی ہر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ جو لوگ سارا سال جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں وہ لوگ اس عمل کو کر لیں۔ جو لوگ سارا سال رزق کی تنگی کا شکار رہتے ہیں، جو لوگ سارا سال رزق کی تنگی کا سامنا کرتے رہتے ہیں وہ اس عمل کو کر لیں۔ جو لوگ سارا سال بے روزگار رہتے ہیں وہ تمام لوگ اس عمل کو آج کر لیں۔ جو لوگ سارا سال قرض میں اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ تمام لوگ قرض کو ختم کروانے کے اعتبار سے آج اس عمل کو کر لیں۔ جو لوگ من پسند رشتوں کے اعتبار سے سارا سال پریشان رہتے ہیں وہ تمام لوگ من پسند رشتوں کو حاصل کرنے کے اعتبار سے آج اس عمل کو کر لیں۔ جو لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان رہتے ہیں، ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، گاہک نہیں آتے، وہ تمام کاروباری حضرات آج اس عمل کو 24 رمضان المبارک منگل کے بڑے دن دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک بار آزما کر دیکھ لیں۔ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ عمل انتہائی مختصر ہے، بڑا ہی خوش قسمت ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جو آج 24 رمضان المبارک منگل کے بڑے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے گا، کیونکہ آج کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ طاق رات ہے۔ ممکن ہے کہ وہ طاق رات لیلۃ القدر کی رات ہو۔ آپ اس عمل کو دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں، شام کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں جو شخص اس دن کو، جس دن کے گزرنے کے بعد لیلۃ القدر کی رات ہو یا طاق رات ہو، جو شخص اس دن کو یا شام کو یہ عمل کر لیتا ہے، اگر دن کو کرتا ہے شام تک اللہ کی غیبی مدد سے وہ شخص مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس شخص کے حق میں اللہ کی غیبی مدد کے دروازے شام تک کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس عمل کو یعنی 24 رمضان المبارک منگل کے بڑے دن رات کو اس عمل کو کر لیتا ہے تو اللہ پاک کی غیبی مدد کے دروازے صبح تک اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ عمل انتہائی مختصر ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے میں 24 رمضان المبارک منگل بڑے دن کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی کامنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر لازمی آپ نے
اب دعا میں شمولیت کرنی ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک شرف قبولیت بخشے اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ، یا رب العالمین تجھے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کا واسطہ، آخری حشر کی فضیلت کا واسطہ، جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان کو یا اللہ من پسند روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں، یا اللہ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں یا رب العالمین ان کو من پسند روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی آسان اقساط پیدا فرما، آسان راستے پیدا فرما، وسیلے اور اسباب پیدا فرما۔ اگر ان کے پاس رقم نہیں ہے تو یا اللہ غیبی طور پہ ان کے اس بڑے قرض کو ختم فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ من پسند رشتوں کے اعتبار سے سالہ سال پریشان رہتے ہیں ان کے من پسند رشتوں کی وسیلے اور اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ روحانی طور پہ قلبی طور پہ بیمار ہیں ان کو روحانی طور پہ قلبی طور پہ یا اللہ صحت حاجلہ کاملہ عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے اس عمل کو اگر صبح کرنا چاہے صبح کر سکتے ہیں، دن کے وقت کرنا چاہے دن کے وقت کر سکتے ہیں، شام کو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ نے یعنی کہ تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں، اگر رات سونے سے پہلے آپ کو وقت نہیں ملا، صبح نماز فجر سے پہلے آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے، کیونکہ اس کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 24 رمضان المبارک پیر کے دن کا منگل کے دن کا بڑا عمل ہے، اس لیے آپ نے کوشش کریں کہ نماز فجر سے پہلے آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ جس بھی جگہ بیٹھے جو بھی جگہ آپ متعین کریں وہ جگہ جو ہے وہ خلوت والی ہونی چاہیے، تنہائی والی ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ آپ نے اس عمل کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ سب سے پہلے بوضو ہو کے آپ نے درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کر لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں یا درود ابراہیمی، لیکن مقدار آپ نے 3 رکھنی ہے، 3 دفعہ آپ نے درود پڑھ لینا ہے، چاہے جون سا بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی مقصد ہے، قرض کے اعتبار سے اللہ سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، بے روزگار ہو روزگار حاصل کرنا چاہتے ہو، بے اولاد ہو اولاد حاصل کرنا چاہتے ہو، بیمار ہو شفا حاصل کرنا چاہتے ہو، ذاتی گھر سے محروم ہو ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہو، الغرض دنیا کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جس بھی اعتبار سے اللہ سے غیبی مدد لینا چاہتے ہو، آج 24 رمضان المبارک منگل کے بڑے دن آپ اس کی نیت کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کس اعتبار سے پڑھنی ہے ذرا توجہ فرمائیے، سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو سمجھیے، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہ ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہ ولا الضالین آمین۔ میں نے 2 دفعہ پڑھا، اب تیسری دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہ ولا الضالین
الضالین آمین میں نے 3 دفعہ پڑھا. آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے. ہر دفعہ سورہ فاتحہ کو ختم کرنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ فاتحہ کا آغاز کرنا ہے. جتنی بار سورہ فاتحہ کو آپ پڑھیں اس کے بعد جب آغاز کریں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لیں. آپ نے سورہ فاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے، آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 11 ٹائمز. اب 11 سے مراد ہے 11 ٹائمز سے مراد ہے نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم. جو مقدار جو ترتیب بتائی جائے اس میں کمی پیشی نہیں کرنی. یہ اللہ والوں کا روحانی عمل ہے. تعداد اور مقدار کو مرجوع خاطر رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے. ترتیب کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ترتیب آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنی. یہ آج کا پہلا عمل ہو گیا. دوسرا عمل فوری طور پہ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے اللہ کا ایک نام یا ذل جلال والاکرام آپ نے صرف ایک نام پڑھ لینا ہے، اے عظمت اور بزرگی والی ذات. اب آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو جب آپ راضی کر لیں گے، جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے پیارے بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے. پھر اس کے بعد جو بھی مانگو گے اللہ پاک آج 24 رمضان المبارک منگل کے بڑے دن آپ کو عطا کر دیں گے. کیونکہ آج کا دن بڑی ہی خصوصیت والا دن ہے، بڑی ہی قبولیت والا دن ہے. آج کے دن کے گزرنے کے بعد طاق رات ہوتی ہے جو ممکن ہے لیلۃ القدر کی رات ہو. تو آپ نے یا ذل جلال والاکرام اس طریقے سے پڑھنا ہے. کتنی مقدار کتنی تعداد میں پڑھنا ہے ذرا توجہ فرمائیے. یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا. آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 1 تسبیح پڑھ لینی ہے، یعنی 100 دانوں والی 1 تسبیح اللہ کے اس نام کی پڑھنی ہے. جو شخص 24 رمضان المبارک منگل کے بڑے دن اللہ کو اللہ کے اس نام سے پکارے گا، اللہ کی عظمت کے اعتبار سے، اللہ کے جلال کے اعتبار سے، اللہ کی بزرگی کے اعتبار سے اللہ کو مخاطب کرے گا، اللہ سے ہم کلام ہوگا، اللہ کو ہم مخاطب کرے گا، اللہ کا وہ محبوب بن جائے گا، اللہ کا وہ لاڈلا بن جائے گا. یا ذل جلال والاکرام 1 بار، یا ذل جلال والاکرام 2 بار، یا ذل جلال والاکرام 3 بار. آپ نے 100 دانوں والی 1 تسبیح 100 دانوں والی یہ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں جس طرح آپ کو بہتر لگے. آپ نے 100 دانوں والی 1 تسبیح پڑھ لینی ہے. جب آپ یا ذل جلال والاکرام کو 100 مرتبہ پڑھ لیں گے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے تسبیح کے دانوں پر، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے. پھر آپ جو بھی اللہ سے مانگو اللہ آپ کو عطا کر دیں گے. آج ناممکن بھی اللہ سے مانگا تو اللہ پاک ممکن کر دے گا. آج اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا، آج اللہ سے اس دن کی شان کے مطابق مانگنا، رمضان کی شان کے مطابق مانگنا. اب فوری طور پہ 100 مرتبہ 100 ٹائمز یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پھر پڑھ کے آپ نے 1 سورت پڑھنی ہے. کون سی سورت؟ سورہ کوثر، جو اللہ کی محبوب سورت ہے، جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں خیر القصیر کا لقب دیا. خیر القصیر، دنیا کی تمام خیریں اللہ پاک نے سورہ کوثر میں رکھی ہیں، اور دنیا کے تمام وظائف ایک سائڈ پہ رکھ دیے جائیں، سورہ کوثر کا وظیفہ اور عمل دوسری سائڈ پہ رکھ دیا جائے تو اس سورہ کوثر کا عمل اور اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. یعنی یہ اتنی اللہ کو محبوب ہے اور یہ عمل اتنا قابل قبول ہے سورہ کوثر کا. جو شخص سورہ کوثر کو 24 رمضان المبارک منگل کے بڑے دن بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے گا، اللہ پاک اس شخص کی جھولی کو بھر دے گا، اس شخص کی ہر دلی مراد کو پورا فرمائے گا. آج آپ نے تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے ذرا توجہ فرمائیے. سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو سیکھیے. آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے 1 دفعہ میرے ساتھ مل کر تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
میں نے ایک بار پڑھ لیا، پھر دوبارہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں نے 3 دفعہ پڑھا اور ہر دفعہ آغاز کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، لیکن مقدار کتنی رکھنی ہے؟ مقدار آپ نے 11 رکھنی ہے، 11 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے، 11 ٹائمز کو آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے فوری طور پہ۔ جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی یا صلی اللہ علی محمد کو 3 دفعہ پڑھا تھا، اسی طرح آخر میں یعنی آپ درود ابراہیمی کو پڑھنا چاہیں 3 دفعہ یا صلی اللہ علی محمد کو پڑھنا چاہیں 3 دفعہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا لیں۔ یا ارحم الراحمین 3 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا مسبب الاسباب اس کو بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، یا اللہ جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے یا اللہ اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔